سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے شہر اصفہان کے جائی نامی گاؤں میں رہنے والے تھے۔ آپ شروع میں مجوسی تھے، آپ کے والد مجوسی تھے اور آپ بھی مجوسیت کی طرف راغب تھے، عبادت کیا کرتے تھے زیادہ، اور ہر وقت آپ کے قریب بیٹھے رہتے اور اس کو جلاتے رہتے۔ کرتے کرتے آپ کے والد صاحب آپ کو کھیتی باڑی کے لیے لے کے گئے تو رستے میں دیکھا کہ ایک عیسائیوں کا جو ہے وہ ان کا کیا ہوتا ہے جی، چرچ وہاں پہ گئے، اور جب اللہ رب العزت کا تعارف ہوا تو عیسائی ہو گئے۔ والد صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ گھر سے نکالا تو آپ گھر سے نکلے اور موصل چلے گئے، وہاں ایک راہب کے پاس گئے، راہب کی خدمت کی 8 سے 10 سال تک۔ جب راہب فوت ہونے لگا تو اسے کہا کہ تم تو فوت ہونے لگے ہو، مجھے کسی ایسی جگہ پہ پتہ بتاؤ کہ میں اپنے رب کا قرب حاصل کر سکوں۔ اس راہب نے کہا کہ نصیبین میں چلے جاؤ، نصیبین میں ایک اور راہب ہے، وہ اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہے، تم اس کی خدمت میں رہو۔ آپ وہاں سے موصل سے پھر نصیبین، عراق کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ چلے گئے۔ 8 سے 10 سال تک اس کی خدمت کی۔ اس کے بعد جب اس کے فوت ہونے کا وقت قریب آیا تو اسے کہا کہ اب میں کہاں پہ جاؤں، تو جو نصیبین کا پادری تھا، راہب تھا، اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اموریہ چلے جاؤ۔ آپ وہاں سے اموریہ کے علاقے میں چلے گئے، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ جب آپ اموریہ پہنچے تو اس کی 8-10 سال اس کی خدمت کی، یعنی کہ 20, 25, 28 سال تک اللہ رب العزت کی تلاش میں ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ۔ جب اموریہ پہنچے اس کی خدمت کرتے رہے، 6, 7, 8 سال تک اس کی خدمت کی۔ اس کے فوت ہونے کا وقت بھی قریب آ گیا تو اس سے پوچھا اب میں کہاں پہ جاؤں، تو اس راہب نے کہا کہ ابھی جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی کی آمد کا وقت ہو گیا ہے اور کھجوروں والے شہر میں ان کی آمد ہونے والی ہے، تم ایسا کرو وہاں پہ چلے جاؤ۔ وہاں سے نکلے اموریہ سے، رستے میں جو ہے وادی القرا کے پاس پہنچے تو ایک قافلہ آ رہا تھا یہاں حجاز مقدس کی طرف۔ یہ حجاز اور نجد 2 صوبے تھے یہاں کے۔ حجاز میں تبوک بھی آتا تھا، مدینہ بھی آتا تھا، مکہ بھی آتا، یہ سارے علاقہ حجاز کہلاتا تھا۔ تو اس قافلے کے ساتھ ہو رہی ہے، انہیں کہا کہ میں تمہیں اپنا ساز و سامان، اپنی بکریاں اور یہ چیزیں دوں گا، تم مجھے وہ جو کھجوروں والا شہر کے نام سے مشہور ہے مجھے وہاں تک لے جاؤ۔ رستے میں ان عربوں نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ کہا ٹھیک ہے ہم ساتھ لے جائیں گے، لیکن رستے میں انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ اور جب کھجوروں کے درخت نظر آئے تو وہاں قریب جا کے یہاں پر ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ جب یہاں پہ پہنچے یہودی کے ہاتھوں، دیکھا کہ یہ شہر تو وہی ہے، تو بہرحال غلامی میں آ گئے۔ اس یہودی نے دوسرے یہودی کے ہاتھ بیچا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی تلاش میں، حضور علیہ السلام کی محبت میں، ابھی سرکار تشریف نہیں لائے تھے، پہلے ہی ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اللہ رب العزت کی محبت اور سرکار کی محبت ان کو کہن کے یہاں پہ آئی اور بکتے بکاتے رہے، اور کرتے کرتے اس باغ میں جو ہے اس یہودی نے آپ کو خریدا اور آپ جو ہے یہاں پہ اس کی غلامی کرتے رہے۔ ایک بار جب آقا کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ شریف تشریف لائے، آپ یہاں پہ اس باغ میں ایک کھجور کے تنے کے اوپر کھڑے ہو کے کھجوریں اتار رہے تھے۔ نیچے اس یہودی کا جاننے والا کوئی شخص آیا اور اس نے کہا کہ آج اوس اور خزرج جو ہیں وہ عمر بن عوف قبیلہ قبا، وادی قبا کے پاس کھڑے ہو کے ایک شخص کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں اور انہیں اپنا نبی مان رہے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا تو آپ نے جو ہے کہا فوراً نیچے آئے کہ پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہو، تو وہ جو آپ کا مالک تھا اسے کہا تمہیں کیا لگے میں جو بھی کہہ رہا ہوں، جاؤ اپنا کام کرو۔ خیر آپ کو پتہ چل گیا کہ اب آخری نبی آ گئے۔ وہ آگے پیچھے ہوا، آپ کے پاس جو کچھ کھجوریں تھیں، کچھ چیزیں تھیں، آپ نے وہ لی اور فوراً سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ اچھا، رستے میں اموریہ میں جب وہاں سے آنے لگے تو وہاں کے راہب نے آپ کو 3 نشانیاں بتائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں لیں گے، اور ان کی پشت مبارک پہ مہر نبوت ہوگی۔ جب یہاں پہ آئے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی زیارت کی، دل نے گواہی تو دے دی لیکن پھر بھی وہ 3 نشانیاں دیکھنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو کھجوریں پیش کی اور کہا یا رسول اللہ، کہا کہ یہ آپ ابھی کیونکہ مکہ شریف سے آئے ہیں،
تھکاوٹ ہوئی ہوگی, آپ کے بندے آپ کے ساتھ ہیں, تو یہ میں صدقہ آپ کو پیش کرتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوریں لی اور صحابہ کرام میں تقسیم کر دی, خود نہیں کھائی. پھر تھوڑا سا کچھ وقت گزرا, اگلے دن پھر وہ کھجوریں اور کچھ چیزیں لے کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, کل میں نے صدقے کے طور پہ وہ کھجوریں دی تھی, آپ نے تناول نہیں فرمائی, آج میں آپ کو یہ ہدیے کے طور پہ, تحفے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفتاً وہ جو ہے کھجوریں وہ لیں, خود بھی تناول فرمائی اور صحابہ کرام کو بھی دی. کچھ دنوں کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں تشریف فرما تھے. حضرت سیدنا سلمان فارسی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ گئے, کسی کا جنازہ جو ہے وہ اٹھایا جا رہا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قبر مبارک کے پاس تھے, اس طرح کی روایت آتی ہے, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک دوسری طرف تھی, تو حضرت سلمان فارسی بار بار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہوتے کہ شاید وہ کپڑا ہٹ جائے اور میں زیارت کر سکوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پردہ, وہ کپڑا مبارک خود ہی ہٹا دیا, کہا کہ وہ جو رائب کہہ رہا تھا خود دیکھ لو ابھی. تو آپ نے وہ دیکھا اور مسلمان ہو گئے. تو اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک غلامی میں تھے, غزوہ بدر کے وقت بھی آپ کو آزاد نہیں کیا گیا تھا, احد کے وقت بھی آپ کو آزاد نہیں کیا گیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اپنے اس سے بات کرو یہودی سے, اور اسے کہو کہ آزاد کر دے. اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ مجھے 300 درخت لگا کے دو, جب وہ بڑے ہوں ان کے اوپر پھل لگے میں تمہیں آزاد کر دوں گا. ایک شرط یہ, دوسرا 40 اوقیہ سونا وہ کوئی بندہ اگر مجھے دے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ پاک میں عرض کی, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ درخت چھوٹے چھوٹے جو ابھی ابتدا میں ہوتے ہیں, درخت چھوٹے پودے لے کے آؤ. صحابہ کرام نے وہ جمع کیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پہ تشریف لائے اور کھالیں بنوائیں. اسی نسبت سے اس کو بیر فقیر کہا جاتا ہے, مدرہ فقیر, مدرہ سلمان فارسی بیر فقیر کہا جاتا ہے. کھالیں بنوائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام, وہ چھوٹے چھوٹے درخت لگاتے گئے 300 درخت لگائے. ایک سال کے اندر وہ بڑے ہو گئے, تناور درخت بنے, ان کے ساتھ پھل آ گیا. یہ بات پوری ہوگی اس یہودی کی, ایک سال, یہ سرکار کا معجزہ ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کسی نے تحفتاً ایک انڈے کے برابر جو ہے وہ سونا پیش کیا, بظاہر تو اس کی وزن اتنا نہیں تھا, تو وہ آپ نے دیا حضرت سیدنا سلمان فارسی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جاؤ یہودی کو دو اور اسے کہو کہ یہ جو تم نے کہا تھا کہ سونا پورا کریں اور آزادی تمہیں ملے گی. تو جب یہودی کے پاس پیش کیا تو اس نے کہا یہ وزن تو نہیں ہے, انہوں نے کہا تول لو. جب تولا تو وہ پورا 40 اوقیہ ہی تھا. یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. پھر اس کے فوراً بعد غزوہ خندق ہوئی, حضرت سیدنا سلمان فارسی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق میں شامل ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیا خندق کا کہ خندق کس طریقے سے کھودی جائے, وہ سارا واقعہ انشاءاللہ وہاں جا کے. حضرت سلمان فارسی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں مدائن کا گورنر مقرر کیا گیا, اور آپ کا مزار مبارک بھی مدائن میں. ابھی فوری طور پہ چلتے ہیں تاکہ آگے نیکسٹ جو ہے وہ زیارت ہے وہاں پہ پہنچے. چلو موبائل کے کھڑے وہ جاؤ چلو نا جی, سارے دیتا ہوں.